إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ سورۃ آل عمران ہے، چوتھا سپارہ ہے، اس کی 134 نمبر آیت ہے۔ میں نے 133 سے اس کی تلاوت کی ہے، اور یہ جو آخری آیت ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، پچھلے درس میں اس کی تفسیر ہو چکی تھی، لیکن کیونکہ جو متقی لوگ ہیں ان کی کیا کیا صفات ہیں اس کا ذکر اگلی آیت میں ہے، تو اس لیے پچھلی آیت کا ربط جو ہے وہ اگلی آیت کے ساتھ ملتا ہے، تو اس لیے میں نے وَسَارِعُوا سے دوبارہ اس آیت کو پڑھا۔ اس میں اللہ رب العزت کے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دوڑ لگاؤ، دوڑو اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی جانب سے مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ متقی لوگ کون سے ہیں؟ ان کی صفات کا ذکر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ ایسے لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں، فراغت میں، والضراء اور تکلیف میں، والکاظمین الغیظ اور غصے کو دبانے والے ہیں، والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین اور اللہ احسان کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو پسند فرماتے ہیں، ان کو محبوب رکھتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان سے کوئی کھلا گناہ ہو جاتا ہے، کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسهم یا اپنے اوپر وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکروا اللہ تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش دے، ولم یصروا علی ما فعلوا اور اپنے کیے پر وہ اصرار نہیں کرتے، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم ان کا بدلہ ان کے رب کی جانب سے بخشش ہے، وجنات اور ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار کہ جن کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین کیا ہی خوب اجر اور ثواب ہے کام کرنے والوں کا۔ اب اللہ نے فرمایا تھا اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، یعنی ایسے اسباب اختیار کرو جو بخشش کا سبب بنتے ہیں،
اور پھر فرمایا تھا جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی یہ جتنے ساتوں آسمان اور زمین ان کو دیکھا جائے تو اتنی اس کی چوڑائی ہے، تو یہ صرف انسان کی اس نگاہ کے اعتبار سے ہے کہ انسان کو یہ جو ہے نا نظر آتا ہے آسمان اور زمین سے بڑی چوڑائی کسی کے نہیں، تو جنت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، تو جس کی چوڑائی یا عرض اتنا زیادہ ہو تو اس کا طول کتنا زیادہ ہوگا، تو پچھلے درس میں اس کی تفصیل میں نے بیان کی تھی۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اعدت للمتقین، یہ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی جنت تیار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے اور جنت تیار ہے اس وقت کی، تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جنت ابھی بنی نہیں ہے، جنت کا انکار یا جہنم کا انکار کرتے ہیں، وہ غلط ہے۔ جنت اللہ نے بنا رکھی ہے، وہ تیار ہے، جہنم بھی اللہ نے بنا رکھی ہے، وہ بھی تیار ہے، وہ کافروں کے لیے ہے، یہ ایمان والوں کے لیے۔ اور یہاں اللہ فرماتے ہیں متقی لوگوں کے لیے ہے۔ متقی لوگوں کی صفات کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء، یہاں سب سے پہلے جس صفت کا ذکر کیا وہ ہے جو خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ فی السراء، خوشی میں، فراغت میں، یعنی جب خوشحالی ہوتی ہے، انسان کے پاس مال اور دولت ہوتا ہے، مال کی وسعت ہوتی ہے، اس وقت وہ خرچ کرتے ہیں۔ خوشی میں کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جب انسان کے پاس مال و دولت آتا ہے تو انسان خوش ہوتا ہے، دنیا آتی ہے تو خوش ہوتا ہے ہر انسان، ایک مزاج ہے، ایک طبعی امر ہے، یعنی کہ دینار آئیں اور انسان خوش نہ ہو، یعنی خوشی ہوتی ہے، کوئی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، کوئی کم ہوتا ہے، لیکن خوشی ہر انسان کو ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں فی السراء، خوشی میں، فراغت میں، مال و دولت ہے، صحت ہے، سب کچھ ہے۔ اور بہترین صدقہ اس کو کہا گیا کہ انسان جب صحت کی حالت میں ہو، جوانی کی حالت میں ہو، اس کے پاس مال اور دولت بھی ہو اور اس کو اس مال کی ضرورت بھی ہو، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تو یہ بہترین صدقہ اس کو کہا گیا۔ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل ہیں، یہ سورۃ البقرہ 3 سپارے میں 2 رکوع بڑے تفصیل سے گزرے ہیں، ان میں بہت سے فضائل اور ساری تفصیل وہاں بیان ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں سے کافی ساتھی وہاں موجود نہیں تھے، تو اس میں اللہ نے بہت تفصیل کے ساتھ، بڑی فضائل کے ساتھ، اور آگے جو ہے قرآن پاک کی اور دوسری آیات میں اور احادیث میں اس کی بڑی فضیلت ذکر کی ہے۔ دیکھیں، مال دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ہم جب ماں کے پیٹ سے آئے تو بالکل ہمارے جسم پہ تو لباس بھی نہیں تھا، وہ بھی پہنایا گیا۔ پھر انسان دنیا میں آتا ہے اور پھر اللہ پاک کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، کس کو کتنا دینا ہے، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں زیادہ دے دیتے ہیں، اور اس کو زیادہ دے کر نوازتے بھی ہیں کہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن کو بہت ملتا ہے لیکن مال و دولت اور دنیا کی محبت اتنی ہوتی ہے کہ وہ کچھ جانے ہی نہیں دیتے، حتیٰ کہ جو فرائض ہیں، جو زکوٰۃ ہے، وہ بھی ادا نہیں کرتے، یہاں تک مال و دولت کی جو ہے محبت دل میں ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا، اس کے اوپر جو وبال ہے وہ بھی احادیث میں اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ بس اوقات ایسی حالات ہوتے ہیں، اصل تو یہ ہے کہ صدقے کے اندر چھپ کر کسی کو دینا، کسی کو پتہ نہ چلے، اخفاء، یہ اصل چیز ہے کہ انسان ریا سے بچے۔ لیکن بس اوقات علانیہ طور پر دینا افضل ہو جاتا ہے کہ اس طرح سب کے سامنے دیا جائے۔ وہ صورت ہوتی ہے کہ جب مال کی کہیں ضرورت ہے، کوئی ادارہ بنانا ہے، کہیں غربا ہیں ان کی مدد کرنی ہے، مجاہدین کی مدد کرنی ہے، مدارس کی مدد کرنی ہے، کہیں عام ضرورت پڑ گئی ہے اور اس وقت مجمع سے طلب کیا جاتا ہے، تو اس وقت علانیہ طور پر دینا افضل ہوتا ہے، اس سے دوسروں کو ترغیب ہوتی ہے، دوسروں کی ترغیب کے لیے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا جو چھپ کر اور ظاہری طور پر دیتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، یعنی اللہ نے ان کا اجر محفوظ کر کے رکھا ہے، اور آخرت میں اللہ انہیں دیں گے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی ان پر غم نہیں ہوگا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، جو بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے بہتر اور اجر میں بہت زیادہ بڑا ہوا پاؤ گے۔
تو اللہ کے وعدے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ تو خود دینے والے ہیں، تو اللہ کو کون قرض دے سکتا ہے؟ تو یہاں یہ سمجھایا کہ جس طرح ایک قرض کسی کو قرض دیا جاتا ہے اس کی ادائیگی یقینی ہوتی ہے کہ یہ واپس کرے گا، تو یہاں یہ سمجھایا تم بھی اللہ کو قرض دو اور اللہ یقیناً تمہیں جنت کی کرنسی میں واپس کریں گے۔ دیکھنا ہر ملک کی اپنی کرنسی ہے، انڈیا کی اپنی ہے، پاکستان کی اپنی ہے، بنگلہ دیش کی اپنی ہے، کویت کی اپنی، سعودیہ کی اپنی، امریکہ کی اپنی، ہر ایک چلے جائیں تو کہیں ڈالر ہیں، کہیں درہم ہے، کہیں روپے ہیں، کہیں دینار ہیں، ہر ملک کی اپنی کرنسی ہے، کہیں ٹکا ہے، مصر کی اپنی ہے، تو یہ ہر ملک کی کرنسی ہے۔ تو انسان یہاں دنیا کی کرنسی میں دیتا ہے تو اللہ جو ہے وہ جنت کی کرنسی میں واپس لوٹائیں گے، تو وہاں کی بھی کرنسی ہے۔ تو اللہ اس صورت میں تو وہاں اجر اور ثواب، تو یہ فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ کو تو ضرورت نہیں، یعنی یقین رکھو اسی طرح اللہ تمہیں واپس کریں گے۔ الذین ینفقون فی السراء، پھر یہ فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، جیسے انسان جو ہے وہ ایک بیج ڈالتا ہے اور اس سے جو ہے وہ ایک جو ہے اگتی ہے، بالیں اگتی ہیں، ہر بال میں جو ہے وہ کیا ہے؟ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، 7 بالیں اگائے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بال میں جو ہے وہ کیا ہو؟ 100 دانے ہوں، تو 7 بالوں کے کتنے ہو گئے؟ 700۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں جو ایک خرچ کرتا ہے اللہ اسے 700، یہ کم سے کم، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں بڑھاتے ہیں، 1 10 پھر بڑھ جاتی ہے نیکی، پھر 700 درجے، پھر اللہ جتنا چاہیں بڑھائے۔ انسان کے اندر اخلاص کتنا ہے، کتنے خلوص کے ساتھ وہ دے رہا ہے، یہ وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم احد کے برابر سونا خرچ کرو، میرے صحابی نے جو ایک مٹھی اللہ کے راستے میں دی ہے اس کی اجر اور ثواب کو تم نہیں پا سکتے، یعنی ان کی ایک مٹھی اللہ کے راستے میں دینا، تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا کر دو تو ان کے برابر نہیں ہو سکتا، ورنہ ہی ولا نصیفہ، ایک مٹھی یا اس سے بھی آدھی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان، ان کا اخلاص، ان کا عمل بہت بڑا ہوا ہے۔ تو انسان کے اخلاص کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب یہاں 2 چیزیں اللہ نے بیان فرمائیں، فرماتے ہیں الذین، جو متقی لوگ ہیں ان کے صفات میں سب سے پہلی صفت سخاوت کو بیان کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو سخی ہے، دیکھیں سخاوت یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ سب سے بڑے سخی ہیں اور اللہ کو سخاوت پسند ہے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا کہ جو سخی ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت سے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، دوزخ سے دور ہوتا ہے، اور جو بخیل ہے وہ اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جاہل سخی عابد بخیل سے اللہ کے نزدیک بہتر ہے، یعنی ایک آدمی ہے جاہل ہے لیکن اس کے اندر سخاوت ہے، اور ایک ہے بڑی اللہ کی عبادت کرنے والا ہے لیکن اس کے اندر یہ بخل ہے، تو فرمایا یہ جو جاہل سخی ہے اللہ کو زیادہ پسند ہے اس عابد سے جو بخیل ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، بخل یہ ایک تو اصل میں مال دینا، یہ خود جو ہے وہ جو دل کے اندر جو مال کی محبت ہوتی ہے اس کو اللہ نکالتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ جو ادا کی جاتی ہے اس کی ادائیگی سے باقی مال جتنا ہے وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک تو فرض ہے، اس کے علاوہ نوافل ہیں، انسان نفلی صدقات ادا کرے۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اللہ فرماتے ہیں ان کے مالوں میں اللہ نے حق رکھا ہے، تو مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے حقوق رکھے ہیں، کہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرو۔ کس حالت میں خرچ کرو؟ کسی کو محروم ہے، ایک آدمی جو سوال نہیں کرتا، محروم وہ کہ بس تم نے اس کو خود ڈھونڈنا ہے وہ کون ہے۔ ایک تو ہے جو مانگنے والے ہیں، وہ تو سب کو پتہ چل جاتا ہے بھائی اس کو ضرورت ہے، یہ مانگنے والے ہیں، حاجت مند ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی حالت کو ظاہر نہیں کرتے، اس کے بارے میں حکم ہے کہ ان کو تلاش کر ان کو دو، یہ اللہ نے تمہارے مالوں میں حق رکھا ہے۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، محروم وہ ہے جو سامنے نہیں آتا، اس کو تلاش کرو۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالہم فی السراء والضراء، الذین ينفقون فی السراء، جو لوگ خرچ کرتے ہیں خوشی میں، مال کی فراغت ہو اس وقت، والضراء اور تنگی کے اندر،
یعنی ایک آدمی ہے اس کے پاس مال بہت کم ہے، یہاں فرمایا کہ خرچ کرنے سے اس اجر سے وہ بھی محروم نہ ہو۔ ایک آدمی کے پاس 1000 دینار ہے، وہ 1000 دینار میں سے 1 دینار خرچ کرتا ہے، اور ایک آدمی کے پاس 1 دینار ہے اس میں سے وہ 1 فلس خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں اجر کے اعتبار سے، اس میں علماء فرماتے ہیں اجر کے اعتبار سے اللہ کے ہاں دونوں برابر ہیں، جس نے 1 فلس دیا 1 دینار دیا، کیوں اس کے پاس مال کی وسعت زیادہ ہے، اس کے پاس کم ہے، تو اس نے اپنی وسعت کے مطابق، اب یہ نہیں کہ اگر 1 دینار ہے تم 1 دینار ہی اللہ کے راستے میں دے رہو۔ ترتیب شریعت نے ہمیں خرچ کرنے کی ترغیب بھی دی ہے، ترتیب بھی دی ہے۔ والذین ينفقون، یہ اللہ پاک جو اہل اللہ جو عبادت گزار ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جو اللہ کے بندے ہیں ان کی جو صفات بیان کی، ان میں ایک صفت یہ بیان کی کہ وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں۔ اسراف کس کو کہتے ہیں کہ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں خرچ کرنا، یعنی گناہوں کے کام میں خرچ کرنا یہ اسراف ہے، اور جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرو، بخل بھی نہ کرو، اسراف بھی نہ کرو، اعتدال کے ساتھ، میانہ روی۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، یہاں قرآن پاک کتنے خوبصورت انداز میں سمجھاتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اتنا بھی تنگ نہ کر دو کہ وہ جو ہے وہ تمہاری گردن کے ساتھ ایسے بندھے رہے، آگے نکلے ہی نہ۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، یہ بھی نہیں کہ جو آیا ہے ایک دم پھیلا دو اور کل افسوس کرو کہ کاش کہ میں اتنا نہ دیتا، اب تمہیں ضرورت پڑی ہے اس وقت افسوس کرنا پڑے کہ اس وقت میں نہ دیتا اتنا، آج میں اپنے لیے بھی کچھ رکھ دیتا۔ تو قرآن کہتا ہے اتنا بھی نہ، اتنا ہاتھ نہ پھیلاؤ کہ بعد میں افسوس کرنا پڑے، یہ ان کے لیے جن کو افسوس ہوتا ہے۔ ورنہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے تو گھر میں کچھ بھی نہیں رہنے دیا، تو وہ تھے، تو ان جیسا پھر ایمان بھی چاہیے، ان جیسا پھر دل اور تقوی بھی ہو۔ لیکن یہاں کل ضرورت پڑے گی، انسان کہتا ہے میرے پاس بڑی وسعت تھی، میں نے سارا ہی اللہ کے راستے میں دے دیا، کاش کہ اس میں سے کچھ اپنے لیے رکھ دیتا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ پھر اتنا نہ پھیلاؤ ہاتھ کو، اپنے لیے رکھو، اس میں سے کچھ خرچ کرو، کچھ نہ کچھ دیتے رہو، اور جو دو گے اللہ کے راستے میں، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، یہ یاد رکھو اللہ اس کا بدل تمہیں ضرور دیں گے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس کے اندر رزق کی تنگی ہو یا مال وسعت کی تنگی ہو، وہ اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ دینا شروع کر دے، اللہ کی طرف سے وسعت آئے گی۔ اللہ، اور یہ اللہ کے وعدے ہیں اور اللہ دیتے ہیں، انسان تجربہ کر کے دیکھ لے، ایسی جگہ سے انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اچھا اگر کہیں سے نہ بھی آئے تو جو اس کے پاس ہوتے ہیں اللہ اس کے اندر ہی اتنی برکت عطا فرما دیتے ہیں کہ تھوڑے پیسوں میں اللہ بہت سے کام نکال دیتے ہیں۔ تھوڑے سے پیسے ہیں لیکن کسی کا محتاج نہیں ہے، کوئی قرض نہیں ہے، ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، گھر کے اخراجات بھی پورے ہو رہے ہیں، الحمدللہ کرایہ بھی دیا جا رہا ہے، سب کچھ پاس ہے، لیکن کسی کی محتاجگی نہیں ہے۔ تو یہ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے۔ بڑے پیسے والے ہیں، بڑی دکانوں والے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ بچتا نہیں، حاجت مند رہتے ہیں، ضرورت مند رہتے ہیں، مقروض رہتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے برکت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کوئی چیز زیادہ آ جائے، یعنی ایک یہ بھی ہوتی ہے برکت کی ایک صورت کہ وہ چیز اپنی عدد میں بڑھ جائے، ایک یہ برکت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ چیز تو اتنی رہی، 100 دینار ہے، 100 کے 100 ہی رہے ہیں، لیکن 100 میں اللہ تعالیٰ 1000 دینار کے کام نکال رہے ہیں، یہ برکت ہے۔ 1000 دینار تو نہیں ہے لیکن کام 1000 دینار کے نہیں کر رہے ہیں، یہ برکت ہے۔ تو انسان جو خرچ کرتا ہے اللہ اس میں برکت دیتے ہیں اور اللہ بدل دیتے ہیں۔ کتنے جانور ہیں جو روزانہ جو ہے وہ ذبح ہوتے ہیں، آپ جہاں چلے جائیں گوشت کی دکانوں پر آپ کو روزانہ گوشت ملتا ہے، یہاں تو ناغہ بھی نہیں ہوتا کسی دن۔ اور پھر قربانی کے ایام میں پوری دنیا کے اندر جانور کتنے ذبح کیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ اتنے ہی زیادہ دیتے ہیں، آ رہے ہیں روزانہ آ رہے ہیں۔ پھر قربانی کے وقت کبھی جانوروں کی کمی ہوئی ہے؟ ایک بکری 4-5 بچے دیتی ہے، ایک کتیا وہ بھی 4-5 بچے دیتی ہے، بلی اس کے بھی اتنے بچے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو کتے اور بلیاں ان کے بچے آپ کو زیادہ نظر آنے چاہیے، ان کو تو کوئی نہیں ذبح کرتا لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آتے۔ اور جو حلال جانور ہیں دیکھیں جو ذبح ہو رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، تو برکت کتنی نظر آتی ہے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل دے گا۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، تنگی کے اندر بھی خرچ کرنا، جب مال کی کمی ہو، انسان کو ضرورت بھی ہے، تھوڑا مال ہے، اس میں بھی خرچ کرو۔ اور آگے کیا فرمایا؟
والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے ہیں، دبانے والے ہیں۔ انسان کو دوسروں کی طرف سے تکالیف پہنچتی ہیں، چاہے گھر کے ملازم ہوں، چاہے غلام ہوں جیسے پہلے، یا باندیاں ہوں ان کی طرف سے، یا اسی طرح عام لوگوں کی طرف سے، کسی کی طرف سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو غصہ آتا ہے۔ یہ دنیا میں کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ایسے معاملات نہ ہوتے ہوں کہ اس کو غصہ ہی نہ آئے، معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ غصے کو پینے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اب یہاں ایک ہی آیت کے اندر یہ 3 جملے اللہ نے فرمائے، انفاق فی سبیل اللہ کے بعد والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے، اس کا بھی بڑا اجر ہے۔ غصہ انسان کو ہو اور اس وقت وہ غصے کو دبا دے، کسی پر اپنے غصے کو ظاہر نہ کرے، پھر جس نے زیادتی کیا اس کو معاف بھی کر دے، اچھا پھر معاف کرنے کے بعد اس کے ساتھ احسان بھی کر دے، یہ ہے خلق عظیم، جس کو قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بہت اونچی اور اعلیٰ مقام پر ہیں، یہ خلق عظیم ہے۔ ایک ہے خلق حسن، جس کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں ہم، کہ اچھے اخلاق، وہ کیا ہے کہ جس نے جس کے ساتھ جتنی زیادتی کی ہے اتنی زیادتی کا تمہیں حق ہے، تم کر سکتے ہو۔ کسی نے تھپڑ مارا تو بس اتنے ہی زور کا ایک تھپڑ تم مار دو، ایک اس نے مارا ایک مار دو، کام برابر ہو گیا، یہ ہے اخلاق حسنہ۔ ایک ہے خلق کریم، اخلاق کریمانہ، وہ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ اسے معاف کر دو، یہ ہے اخلاق کریمانہ جس کو بولتے ہیں خلق کریم۔ ایک ہے خلق عظیم، کہ آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی بھی کی، ستایا، تنگ کیا، غصہ دلایا، پریشان کیا، آپ نے اس کو معاف بھی کر دیا دل سے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے لیے گفٹ بھی لے کے آئے، ہدایہ بھی لے کے آئے، وہ بھی اس کو دے دیے کہ لو بھائی یہ تم لے لو، یہ ہے خلق عظیم۔ ادفع باللتی ہی احسن، اس کو قرآن کہتا ہے کہ جو برائی کرتا ہے اس کے ساتھ تم اچھائی کرو، پھر یہ دیکھنا کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ بھی تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صل من قطعک، جو تم سے تعلقات توڑتا ہے تم اس کے ساتھ جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرتا ہے اس کو معاف کر دو، واحسن ما اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے، برا معاملہ کرتا ہے، تم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، یہ ہے خلق عظیم، اخلاق عظیمہ، اس کو کہا جاتا ہے۔ برائی معاف کرنا اور پھر اس کے بعد اس کو انعام بھی دینا، کچھ اس کے لیے ہدیہ بھی پیش کر دینا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت علی تھے، ان کا نام حضرت علی، ان کی ایک باندی تھی کنیز، وہ ان کو وضو کروا رہی تھی، اور وضو کرواتے ہوئے وہ برتن اس کے ہاتھ سے گرا، اور جتنا پانی تھا وہ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر گرا، کپڑے بھیگ گئے۔ اب ظاہر غصہ آنا تو طبعی امر ہے، تو جب ان کو غصہ آیا تو جو باندھی تھی اس نے یہ آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، غصہ ان کا سارا ختم ہو گیا۔ یہ ہے خاندان نبوت، قرآن ان کے سامنے ہو پھر وہاں ان کی اپنی نفسیات نہیں چلتی۔ غصہ والکاظمین الغیظ، غصے کو ختم، پھر اس نے پھر کہا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں دل سے معاف کیا۔ وہ بہت ہوشیار تھی۔ آگے تیسرا جملہ اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو یہ حالت تھی۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اچھا اس آیت میں جو صفات بیان کی گئی اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، یعنی انسان کے ذمے اللہ نے کچھ بندوں کے حقوق رکھے ہیں، ان کو بھی پورا کرنا چاہیے، اور آگے کچھ حقوق ہیں جو اللہ کے متعلق ہیں، ان کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ اب پیچھے یہ جو کہا گیا تھا کہ جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، آگے بیچ میں اس کا طریقہ بتاتے ہیں، آخرت میں اس کا انعام بتاتے ہیں۔ تو یہ بیچ میں جو ہے یہ طریقہ ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسہم، فاحشہ سے مراد یہ ہے کہ گناہ کبیرہ،
کسی سے گناہ کبیرہ ہو گیا، یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ اب انسان جو بھی گناہ کرتا ہے حقیقت میں وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ پاک قیامت کے دن جو کفار کے بارے میں جب جہنم میں پھینکیں گے فرمائیں گے وما ظلمناہم، ہم نے کوئی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ اور خود اللہ فرماتے ہیں وما انا بظلام للعبید، میں بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، ہاں ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ خود اپنے اوپر ظلم کر کے آئے ہیں۔ دنیا میں اللہ نے جو پیغمبر بھیجے ہیں، جو کتابیں بھیجی ہیں، جو ہدایات بھیجی ہیں، جو اللہ نے انعامات اور احسانات، اور پھر اللہ نے اپنی طرف جو رخ پھیرے ہیں، یہ ساری چیزیں جو بیان کی ہیں، کس لیے؟ کہ انسان دنیا کے اندر سیدھی ہو اور میری طرف آ جائے۔ اب ظاہر ہے انسان کے اندر اللہ نے ایک مادہ تقوی کا رکھا ہے، ایک فجور کا رکھا ہے، انسان کے اندر خیر کا مادہ بھی ہے، شر کا مادہ بھی ہے۔ جب ایک چیز انسان کے اندر موجود ہو اور وہ نہ ابھرے تو یہ تو بہت اونچے درجے کے مومنین کا کام ہے۔ ہاں انسان کو ٹھوکر لگتی ہے اس دنیا میں، کہیں نہ کہیں گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انبیاء اکرام کو وہ معصوم، صحابہ اکرام وہ محفوظ، اس کے بعد کے لوگ ہیں کہ جن کے نیکیاں بہت زیادہ، گناہ بہت کم، کچھ ہیں کہ جن کی ملی جلی ہیں، کچھ ہیں کہ جن کے گناہ بہت ہیں نیکیاں بہت کم ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کے اندر حلم ہے، بردباری ہے، انسان کبھی آرام سے، غصے کا مادہ ہے، غصہ بھی آتا ہے انسان کے اندر، یہ نہیں کہ غصہ نہ آئے، اس کو بتا دیا کہ کس طرح دبانا ہے۔ اسی طرح فجور ہے، کہیں انسان کی خواہش ابھرتی ہے، اور پھر شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے، دنیا کی زیب و زینت بھی ہے، پھر ماحول بھی۔ آج کے دور میں آپ دیکھ لیں بے حیائی کی طرف جانا تو بہت آسان ہے، بڑے راستے ہیں، موبائل کے ذریعے سے ہر چیز کھلی ہوئی ہے، انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا، بچے کہاں جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو عجیب نظام جو ہے اس دور کا آ چکا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو یہاں سے معلوم ہوا انسان گناہ اس وقت کرتا ہے جب وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ جب اللہ کی عظمت سامنے ہو تو انسان گناہ کرے گا، ماں باپ سامنے ہوں، بیٹا کوئی گناہ کر سکتا ہے، بیٹی کوئی گناہ کر سکتی ہے، چھپے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیوں کہ یہ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ جو ہر وقت دیکھ رہے ہیں ان سے انسان کہاں چھپ سکتا ہے۔ تو فرمایا ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ، اس میں علماء فرماتے ہیں اس سے مطلب ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں فاستغفروا لذنوبہم، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش دے، یعنی کوئی ہے جو گناہوں کو بخش دے، یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس، دیکھیں نا، اگر صرف اللہ نے صرف یہی ہے کہ انسان سے غلطیاں ہی نہ ہوں، تو وہ تو فرشتے بھی تھے، فرشتوں سے کوئی نافرمانی ہوتی ہے؟ کوئی نافرمانی نہیں، ان کے اندر یہ نافرمانی کا مادہ ہے ہی نہیں، وہ کرنا چاہیں گناہ پھر بھی نہیں کر سکتے، ان کو قدرت ہی نہیں ہے، وہ صرف اطاعت ہی اطاعت کریں گے، بس نافرمانی ان کے اندر نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ، اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ انسان کے اندر اللہ نے یہ رکھا ہے، معصیت کا مادہ اور خیر شر دونوں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس کے لیے اگر اللہ چاہتے تو پھر صرف خیر ہی خیر پیدا کر دیتے، ابلیس کو پیدا ہی نہ کرتے، تو ابلیس کو کیوں اللہ نے پیدا کیا؟ وہ بھی تو ہے، وہ بھی تو دل میں آتا ہے، ایسے چلتا ہے جیسے انسان کے دل میں خون جاری ہوتا ہے، اس طرح وہ وسوسے ڈالتا ہے، تو انسان کو بھٹکاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جب شیطان نے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، یا اللہ اب تو نے مجھے یہاں سے نکال دیا ہے، پھر دیکھ اب تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا، ہر طرف سے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے جب تک توبہ کرتے رہیں گے میں بھی ان کو بخشتا رہوں گا۔ تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا،
इसलिए अल्लाह ने उम्मीद दिलाई, या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। क्यों? इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सब गुनाहों को बख्श देते हैं। हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इतने गुनाह करो कि वो गुनाह तह दर तह पैक होते होते पूरी ज़मीन भर जाए, इतनी ज़मीन कोई इतने गुनाह कोई नहीं कर सकता कि पूरी ज़मीन भर जाए, फिर उसके ऊपर तह भी लगती रहे, लगती आसमान तक पहुंच जाए, कानानिस्समा, आसमान की बुलंदियों को वो छूने लगे, उसके बाद भी तुम मुझसे मग़फ़िरत तलब करोगे, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं होगी। ये अल्लाह ने उम्मीद दिलाई गुनाहगारों को कि इतने गुनाह भी कर लो और फिर मुझसे बख्शिश मांगो, मैं बख्श दूंगा। सिर्फ ये है कि तुम मेरी तरफ रुजू करो, मेरी तरफ वापस आओ। और एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी उम्मीद दिलाई, फरमाया कि अगर तुम गुनाह ना करो, ठीक है ना करो, अल्लाह तुम्हें मौत दे देंगे और फिर अल्लाह जन्नत सब कुछ मिल जाएगा। अल्लाह ऐसे लोग लेके आएंगे जो गुनाह करेंगे, वो अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह उनको माफ़ करेंगे। क्यों? अल्लाह की सिफत है गफूर और रहीम, गफूर गफ़ार, बख्शने वाला। तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम गुनाह शुरू कर दो, मतलब जो नहीं करोगे बड़ी अच्छी बात है, ये अफजल काम है। हाँ, ये उम्मीद दिलाई है कि अगर तुम्हारे इतने गुनाह हो तो अल्लाह, अगर ना भी करो, तुम गुनाह बिल्कुल ना करो, हाँ अल्लाह ऐसे लोग लेके आएंगे जो गुनाह करेंगे, तो इनको उम्मीद दिलाई और वो गुनाह करेंगे, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करेंगे। इसलिए तुम अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह गुनाहों को बख्शने वाले हैं। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू, हाँ ये याद रखना, गुनाहों पर इसरार नहीं करना, जम के ना बैठना, जो करते हैं उस पर इसरार नहीं करते। इसरार करना ये बुरा है, गुनाह का हो जाना ये बुरा नहीं। गुनाह हर हदीस पाक में है कि जितने बनी आदम है सब खताकार हैं, गुनाहगार हैं, गलतियां करने वाले हैं। बेहतरीन खताकार वो हैं जो तौबा करने वाले हैं, जो तौबा करने वाले हैं वो बेहतरीन खताकार हैं। यानी गुनाहगारों को भी ये कहा जा रहा है ये बेहतरीन गुनाहगार हैं जो तौबा करने वाले हैं। तो इसलिए रुजू हो अल्लाह की तरफ। उलाइका, ये आखिर में इनाम है, ये बीच में हल बताया, जन्नत की तरफ जाना है, बीच में ये हल है, ये सिफात है। उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, इनका बदला बख्शिश की सूरत में है इनके रब की जानिब से। व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और बागात हैं कि जिनके नीचे से नहरें चल रही होंगी, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। यानी दूध की नहर है और शराब की नहर है, साफ़ पानी की नहर है, और इसी तरह जो जिस चार नहरें, वनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु वनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिशारिबिन, दूध की शराब की, वनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा, इसी तरह शहद की नहर, साफ़ पानी की नहर, ये नहरें चल रही हैं, उनके महल्लात के नीचे से जो है अल्लाह ने ये चलाई हुई हैं। तो अल्लाह पाक ने जो है वो आखिरत में जन्नत रखी है, और जन्नत की ऐसी नेमतें हैं जो इंसान चला गया तो दोबारा वहाँ से निकलेगा थोड़ी। खालिदीन फ़ीहा, हमेशा हमेशा उसमें रहोगे। व निअम अजरुल आमिलीन, ये काम करने वाला का क्या ही अच्छा अजर है, यानी मजदूरी करने वालों को अजर दिया जाता है। ये भी दुनिया के अंदर अल्लाह को राज़ी करके आए हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं, अल्लाह ने हमारी हौसला अफजाई की कि ये जो है ना तुमने मेहनत किया, चलो उसका अदर है। और पिछले दर्स में आपने पढ़ा हदीस के अंदर भी, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत अल्लाह के फजल से मिलेगी, किसी के अमल से नहीं मिलेगी। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आपको भी? फरमाया हाँ मुझे भी, जब तक अल्लाह अपनी रहमत में मुझे ढांप न ले। तो ये अल्लाह के फजल से, तो अल्लाह का फजल इंसान को मिलता है कि जब इंसान अल्लाह की तरफ झुकता है, ये अलामत होती है नेक अमाल का करना, इस बात की अलामत है कि अल्लाह का फजल मुतवज्जे है। तो इंसान जो है, इस दुनिया में हम हैं, अल्लाह पाक जो है हमें गुनाहों से बचाए। अगर हो जाए तो फ़ौरन अल्लाह की तरफ इंसान रुजू करे, पक्की तौबा करे। उसके लिए शर्त है कि गुनाहों पर नदामत और शर्मिंदगी, दिल से उसको छोड़ने का पक्का इरादा, और आइंदा उसके न करने का अज़म। एक तो शर्मिंदगी, फिर दिल से इसको मैं छोड़ रहा हूँ, फिर आगे इसको मैं नहीं करूँगा, फिर हो गया कोई बात नहीं, दोबारा तौबा कर लो। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मेरे बंदे, यानी इंसान जब बंदा गुनाह करता है वो कहता है या अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे। अल्लाह फरमाते हैं कि इसको पता है कि इसका एक रब है जो गुनाहों को बख्शता है, तो अल्लाह पाक बख्श देते हैं। फिर उससे गुनाह होता है, फिर वो ये कहता है कि या अल्लाह मुझसे ये गुनाह हो गया, मुझे बख्श दे। अल्लाह पाक फिर फरमाते हैं कि इसको फिर पता चल गया कि इसका रब है जो गुनाहों को बख्शता है, अल्लाह माफ़ कर देते हैं। फिर बंदे से गुनाह होता है, फिर ये कहता है कि या अल्लाह मुझे बख्श दे। अल्लाह फरमाते हैं कि इसको पता चल गया कि इसका रब है,
اور وہ گناہوں کو بخشتا ہے، پھر اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا بندہ جو چاہے کرے، یعنی جتنے گناہ کرتا ہے لیکن اس کے بعد یہ پھر میری طرف رجوع کرے، یعنی ایک ہی گناہ انسان سے بار بار ہو رہا ہے، تو پھر شیطان دل میں آ کے یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب ایک ہی گناہ تجھ سے بار بار ہو رہا ہے تو توبہ کرنے کا کیا فائدہ، یا تو گناہ ہی نہ کر، پھر یا توبہ چھوڑ دے۔ پھر یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ تو انسان سے جتنی مرتبہ گناہ ہو جائے، چاہے 100 مرتبہ ایک ہی گناہ ہوتا ہے وہ 100 مرتبہ توبہ کرے، 1000 مرتبہ ہوتا ہے 1000 مرتبہ توبہ کرے۔ یہ ہے کہ شرمندگی ہے، ندامت ہے، یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ پھر اللہ سے انسان یہ دعا کرے کہ یا اللہ میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا جب تک آپ نہ بچائیں، یا اللہ مجھے آپ گناہوں سے بچائیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت پیاری بات فرمائی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے یہ دعا کرو کہ یا اللہ مجھے ان گناہوں سے بچا لے، اگر نہیں بچاتا تو پھر میری پکڑ نہ فرمائی، میں نے تجھے کہہ دیا مجھے بچا، میں نہیں بچ سکتا، اگر نہیں بچانا تو پھر میری پکڑ نہیں فرمانی قیامت کے دن۔ اللہ سے یہ کہو، ضد لگاؤ، تو اللہ بچائیں گے گناہوں سے۔ انسان صبح اٹھ کر یہی دعا کرے، یا اللہ یہ دن ہے، یہ میرا شروع ہو رہا ہے، یہ دن ہے، آج کے دن مجھے ہر گناہ سے بچانا، اور میں جو کام کروں وہ آپ کے رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ ہو۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔